بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وہاں سے سب کا بچایا اتنا رہتا ہے ڈر کہ ہم تو اپنا نیا سوچنے کا کام ہو پاتا ہے. آیت نمبر 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بریکٹ میں قرآن کریم نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لقد سے پہلے ہے، اس میں خطاب ہے اہل قریش کو، ایک قریش کے گروہ. لقد انزلنا الیکم کتابا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے. فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے. جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو برباد کر دیا جو ظالم تھیں، یعنی جو کافرہ تھیں. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا یعنی دیکھا تو فوراً اس سے بھاگنے لگے، یعنی اس بستی سے بھاگنے لگے. منہا لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیہ، تم مت بھاگو
اور لوٹو ان نعمتوں کی طرف جن میں تمہیں آسودگی دی گئی تھی. وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے ان مکانوں کی طرف بھی. اور لوٹو تم ان نعمتوں کی طرف اور ان مکانوں کی طرف جن میں تمہیں آسودگی دی گئی تھی. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جاوے. آیت نمبر 10. لقد، لام قسمیہ ہے. لام قسمیہ ہے اور لام کو تاکید بھی کہیں گے، کیونکہ جب بھی کوئی قسم کھائی جاتی ہے تو کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو ایک قریش کے گروہ، اے آل مکہ، لقد، لام تاکید یا لام قسمیہ، قد حرف تحقیق، مزید تاکید در تاکید. انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. انزلنا فعل ماضی جمع متکلم. انزل ینزل انزالا، نازل کرنا. انزلنا ہم نے نازل کیا، فعل ماضی جمع متکلم، نون الف نا فاعلی نشانی. الیکم تمہاری طرف. الا فجار کم مجرور، جار مجرور ظرف لاؤ بن کر انزلنا سے متعلق ہوئے. کتابا، کتاب مفعول بھی ہے اور کتاب سے مراد القرآن الکریم. کتاب نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور ہے. تو پہلے ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے تھے کہ نکرہ اسم بعد میں جار مجرور تو آپس میں موصوف صفت بنیں گے. تو کتاباً موصوف ہوا، فی، اب ہم کہیں گے جار مجرور متعلق ہوئے صفت کے جو کہ کائنن ہے. نہیں، کتابہ، پہلے یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں، پہلے ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، کتاباً مفعول بھی. انزلنا فعل اپنے فاعل نون الف نا الیکم متعلق، کتابہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا. فی ذکرکم، فی جار مجرور متعلق ہے خبر کے جو کہ مقدم ہے. فی جار مجرور متعلق ہے خبر کے جو کہ مقدم ہے. ذکرکم مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر یہ مبتدا مؤخر ہوا.
تو فی جار مجرور متعلق خبر کے جو کہ کائنون ہے، کائنون اپنے متعلق فی سے مل کر، فی ہی سے مل کر، کائنون اپنے متعلق فی ہی سے مل کر خبر مقدم ہوئی، ذکرکم مرکب اضافی بن کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، ذکرکم فی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر، پھر یہ پورا کا پورا جملہ صفت بنا ہے کتاب کی۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو فی ذکرکم صرف فی ہی یہی صفت نہیں بنے گی، بلکہ پورا جملہ اسمیہ ذکرکم فی مبتدا خبر مل کر پورا جملہ اسمیہ خبریہ بن کر پھر یہ صفت بنے گی کتاب کی۔ تو ذکرکم فی محلن منصوب ہے، پورا جملہ ہے نا جی، تو پورا جملہ صفت بنا ہے، تو کتاب موصوف فی ذکرکم صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر مفعول بھی بنا۔ انزلنا فعل اپنے فاعل نون الف نا، تو انزلنا میں نون الف نا بھی تعظیم کے لیے، کیا بادشاہ اپنے آپ کو جمع کے صیغے میں مخاطب کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ سے بڑا تو کوئی احکم الحاکمین ہے ہی نہیں، تو نون الف نا تعظیم کے لیے ہے۔ انزلنا فعل اپنے فاعل الیکم متعلق، کتاباں فیہ ذکرکم مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا۔ اے قریش کے گروہ، اے اہل مکہ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب یعنی قرآن کریم نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی تمہاری کامیابی اور تمہاری زندگی کی بھلائی کے لیے رہنمائی کی گئی ہے، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں تمہاری زندگی کی بھلائی کے لیے رہنمائی کی گئی ہے، یہ کتاب تمہاری ناموری شہرت اور شرف کا باعث ہے، یہ کتاب تمہاری ناموری شہرت اور شرف کا باعث ہے، یعنی اس میں ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جس سے تمہاری عظمت کا پتہ چلتا ہے مکہ والو، جیسے سورۃ القریش ہے نا، کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جہاں دوسرے قافلے لٹتے تھے قریش کے قافلوں کو امن حاصل تھا، چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اور یہ بیان ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ قرآن کریم، قرآن کریم تمہاری عظمت کو بیان کرتی ہے، اس میں تمہاری ہی باتیں ہیں، تمہاری ناموری، تمہاری شہرت، تمہاری شرف کی باتیں ہیں، جب یہ کتاب تمہاری تعریف کر رہی ہے تو تم بھی تو اس کو حقیقت سمجھو نا، اور تعریف تمہاری حقیقتاً کی ہے، اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ فیہ ذکرکم، اس میں
اور دوسرے مفسرین نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، فی ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ کیا مقصد؟ تمہاری عربی زبان میں ہے، تمہیں سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی اور زبان میں ہوتی تمہارے لیے مسئلہ بن جاتا۔ فی ذکرکم یعنی تمہاری زبان میں ہے یہ۔ اور نمبر 2، یہ قرآن کریم تمہارے لیے باعث شرف و فضیلت ہے۔ تمہارے لیے اے آل مکہ، اے قریش کے لوگوں، تمہارے لیے باعث شرف و عزت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہیں، تمہارے قبیلے سے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان والے، عظمت والے، سید الانبیاء، فخر الرسول تم میں سے ہیں، تمہارے خاندان سے ہیں، تمہارے لیے شرف کی بات ہے۔ آپ جیسی صفات والا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آفاق ہا گردیدہم، مہرے بتاں ورزیدہم، بسیار خوباں دیدہم، ولیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل امین کا قول کسی نے شعر و شاعری کے انداز میں کہا، جبریل امین نے بیان کیا ہے کہ میں نے آسمانوں میں گھوما ہوں اور چاند جیسی صورتوں کو، مورتیوں کو دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، ولیکن تو چیزیں دیگری، اے تاجدار انبیاء، ختم الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ آپ جیسی ہستی کسی کو میں نے نہیں پایا مخلوق میں سے۔ تو فی ذکرکم، یہ بھی تمہارے لیے باعث شرف و فضیلت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہیں۔ نمبر 3، تم پر اس کا نزول ہوا، یعنی قرآن کریم تم پر نازل ہوا ہے، ابتدائی مخاطب تم ہو۔ جو نیک عمل کرو گے، باقی تمہارے جو پیروی کریں گے، تو ان پیروی کرنوں کے اعمال کا ثواب بھی تمہیں جو رہنمائی پہ ملے گا۔ تم پر اس قرآن کریم کا نزول ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول ہوا، تم اول مخاطب ہو، تم اس کی پیروی کرو، یہ بڑی عزت کا مقام ہے۔ مزید اس قرآن کی برکت سے وہ ساری دنیا پہ غالب رہے اور پورے عالم میں عرب کی شہرت و عزت کا ڈنکا بجا۔ یہ کلام، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اس سے تمہیں ایسی عزت ملی پورے عالم میں جیسا کوئی تھا نہیں۔ تو فیہ ذکرکم کی تشریح اور بھی مختلف انداز سے کی ہے، بس اتنی ہی کافی ہے۔ تو جب یہ قرآن کریم تمہاری زبان میں ہے، تمہارے لیے سمجھنا مشکل نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تم پہلے ہی سے جانتے ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کیا، بچپن سے لے کے جوانی اور رسالت تک تم ان کے کردار سے واقف ہو۔ افلا تعقلون، پھر کیوں تم جو ہے عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا مقصد؟ تم ایمان لے آؤ نا، کیوں اناد میں پڑے ہو؟ بعض مفسرین نے افلا تعقلون کا معنی لیا ہے افلا تؤمنون، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بھئی افلا تعقلون، پس تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا مقصد کہ پس تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کون سی چیز ہے تمہیں مانے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تم واقع ہو، کردار سے، صداقت سے، امانت سے،
اور اس کتاب کے عظمت سے بھی تم واقف ہو. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، چیلنج کیا ہے اور اب تک کوئی اس چیلنج کو پورا کر ہی نہ سکا. تو پھر کیا چیز ہے تمہیں؟ یہ تمہاری تو تعریف کر رہی ہے. استفہامیہ، فا عاطفہ، لا نافیہ، تعقلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، عقل یعقل عقلا، البعیر آ جائے تو اونٹ کو رسی سے باندھنا، اور عقل سے کام لینا، یہ بھی تو جو بات کہی گئی ہے اس پہ جم جانا. نصیحت جو کہی جا رہی ہے اس کو پکڑ لو، یہ عقل سے کام لینا ہے، اس کو مان لو. تعقیلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعل نشانی، تعقیلون بمانے تؤمنون. تو اس سے پہلے ایھا العرب یا ایھا القریش یا اہل المکہ یا اہل المکہ، جو بھی کہہ سکیں، بعد نے ایھا العرب کہا ہے واسٹ میننگ میں. تو استفہامیہ، فا عاطفہ، لا نافیہ، تعقیلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر واو فاعل نشانی، تعقیلون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لا سے نافیہ ہوا، سے استفہامیہ ہوا، کیونکہ حمزہ استفہام صدارت کلام کو چاہتا ہے، لہذا ابتدا میں آیا ہے. تو اس کے لیے جو پہلے والا جملہ ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ والا جملہ معطوف علیہ ہو جائے گا. اور بعد نے کہا ہے کہ نہیں، ایک معطوف علیہ جملہ یہاں غائب ہے، اغاب عنکم ذالک، یہ جملہ معطوف علیہ ہے. اغاب عنکم ذالک، کیا تم سے یہ چیز مخفی ہے؟ افلا تعقلون، فلا تعقلون، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اغاب عنکم ذالک، کیا تم سے یہ غائب ہے، پوشیدہ ہے یہ بات جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے؟ فلا تعقلون، تو فلا تؤمنون، پر تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تو اغاب عنکم ذالک یہ معطوف علیہ ہے جو کہ محذوف ہے جملہ. اور اگر آپ اس کو کہہ دیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تو یہ بھی معطوف علیہ ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، واو استئنافیہ، کم خبریہ، کم خبریہ تکثیر کے معنی دیتا ہے، تکثیر.
اور کم استفہامیہ تعداد کے معنی دیتا ہے، 2 4 10، اور کم خبریہ کے اندر تکثیر کے معنی پائے جاتے ہیں، تعداد مبہم ہوتی ہے۔ قسمنا فعل ماضی جمع متکلم، نون الف نا فاعلی نشانی۔ قاسما قاف صاد میم، ضربہ کے وزن پہ۔ قاسما یقسم قسما، الشیء آ جائے تو اس کے معنی توڑنا، برباد کرنا، ختم کرنا، تو لفظی معنی توڑنا۔ کم قسمنا من قریۃ، تو صرف اتنے ہی کہنے سے، کم قسمنا کہنے سے پتہ نہیں چلتا تھا ہم نے کتنی برباد کر دی، اس میں ابہام تھا۔ اب اس میں ابہام تھا، من قریہ، اس سے پتہ چلا کہ ہم نے برباد کی، بہت سی کی۔ من قریہ یہ تمییز ہے، جار مجرور تمییز بنا، ہم نے کتنی ہی بستیوں کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو من قریہ یہ تمییز ہے، اور کم ممیز ہے، ممیز کم، تمییز من قریہ، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مفعول بھی مقدم ہوا، کم۔ قسمنا فعل، اپنے فاعل نون الف نا، لفظی معنی توڑنا، برباد کرنا۔ قسمنا فعل، اپنے فاعل نون الف نا، من قریہ تمییز کم ممیز جو کہ مفعول بھی بنائے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو برباد کر دیا، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو برباد کر دیا۔ اب قریہ نکرہ ہے، قریہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد فعل آ جائے کون سا مرکب بنتا ہے؟ مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی، شاباش شاباش۔ کانت ظالمہ، کانا یکون ہے تو فعل، چاہے ناقص ہو چاہے تامہ ہو، ہے تو فعل نا جی، تو کانت فعل ناقص، اس میں تا ساکن والی، یہ اس کا پہچان ہے کہ یہ اس کا اسم واحد مؤنث غائبہ۔ کانت فعل ناقص، نون نت یہ تا ساکنہ، یہ فاعلہ کی نشانی ہے، یعنی اسم بنے گا یہ۔ ظالمہ کانا کی خبر نصب والی ہوتی ہے، زبر والی ہوتی ہے، ظالمتن یہ خبر ہے۔ کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر
صفت بنی قریہ کی. قریہ موصوف، کانت ظالمہ صفت. ہم نے کتنی ہی بستیوں کو برباد کر دیا. کون سی بستیاں؟ کانت ظالمہ، جو ظالم تھیں. ظلم میں سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، جو مشرکہ تھیں. اللہ کے ساتھ انہوں نے اور معبود گھڑ لیے تھے، اور یہ بھی کہ وہ کافرہ تھی، اللہ کے احکام کو مانتی نہیں تھی، اللہ کی ذات کی صفات کی منکر تھی، اللہ کے احکام کی منکر تھی. تو ظالمہ جو کافرہ ہے وہ ظالمہ ہے. تو ظالمہ تن یعنی کافرتن. کتنی ہی نافرمان بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو برباد کر دیا جو ظالمہ تھی، جو کافرہ تھیں. تو کانت ظالمہ صفت بنی، قریہ موصوف اپنی صفت سے مل کر من سے مجرور ہو کر تمییز بنا، اور کم ممیز اپنی تمیز سے مل کر بھی، اور سمنا فعل اپنے فائل اور بھی سے مل کر. اب بھی کے اندر کم میں قریۃ کانت ظالمہ، کم میں قریۃ کانت ظالمہ، یہاں تک یہ پورا جو ہے مفعول بھی بنے گا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہو. اور جب ہم نے ظالم بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو بھی بڑا مان تھا ان ظالم بستیوں کو کہ ہم سدا رہیں گے، ہمیں کوئی نیچے زیر نہیں کر سکتا. من ہم اشد منا قوہ کا وہ نعرہ لگاتے تھے، ہم سا ہو تو سامنے آئے. من ہم اشد منا قوہ، ہم سے ہے کوئی اور زیادہ طاقتور، آئے ہم سے مقابلہ کریں. اے اہل مکہ، تم بھی ہوش کرو، تم ان سے کوئی زیادہ جو ہے طاقت والے نہیں ہو، لیکن نافرمانیاں تمہاری بھی اسی انداز کی چل رہی ہیں. جیسے ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، تم ہوش کرو، فرما برداری پہ آ جاؤ. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا، دوسری قوموں کو پیدا کر دیا. ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ایک سے جہاں صاف کیا نافرمانوں سے، دوسری فرما بردار کو لے آئے ہم. واو عطیفہ، انشأنا، انشأ ینشئ انشاء، پرویش کرنا. تو انشاء اللہ الشیء، انشاء اللہ، حمزہ نون شین اور الف کے اوپر حمزہ، انشاء اللہ الشیء. تو اس کا معنی اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا. انشاء، تو انشاء فعل ماضی ہے. انشاء ینشئ انشاء، یہ ملا کے لکھنا پڑے گا. انشاء، حمزہ نون ساکن شین پہ زبر الف اور حمزہ پہ دو زبر.
تو اس کے معنی پیدا کرنا یا بنانا. اور انشاء پردازی گرامر کی کتاب کو کہتے ہیں، جس میں اصول بنائے جاتے ہیں، قواعد بنائے جاتے ہیں لغت کے. تو انشأنا فعل ماضی جمع متکلم نون الف نا فاعل نشانی، ہم نے پیدا کیا. بعدہا ظرف مضروف مل کر مفعول فی بنا. بعدہا ان کے بعد، اور ظرف مضروف متعلق بھی ہو سکتا ہے انشأنا فعل کے. قومن قوم اسم جمع الجمع ہے، افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے، ایک شخص کو قوم نہیں کہا جاتا ہے. تو قومن دوسرے لوگوں کو قومن نکرہ ہے، اور آخرین تو قومن موصوف ہو گیا، آخرین صفت ہے. قومن موصوف، آخرین صفت. موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر مفعول بھی ہی بنا. اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا. آخر ایک ہوتا ہے خا کی زبر کے ساتھ، آخرون دی سیکنڈ، دوسرا. اور آخر دی لاسٹ، سب سے اینڈ والا. تو آخر نہیں ہے، آخر ہے. ہیلو ہیلو جی سر، سر اب آ رہی آواز ہے، آ سر رہی ہیلو. آواز آ رہی ہے سر. تو آخرین، آخرون، آخران، آخرون تھا. تو جب نسبی حالت میں آخرون ہو جائے گا تو آخرین بن جائے گا. قوم زبر کے ساتھ ہے تو اس کی صفت بھی نسبی حالت میں آئے گی. تو آخرون تھا، آخرین ہو گیا. دوسرے لوگ، دوسری قوم. موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر بھی بنا. انشأنا فعل اپنے فاعل نون الفنا بعدہا مفعول فی یا متعلق. قومن آخرین مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ قسمنا کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمہ فلما احسوا بأسنا جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا یا دیکھا. ایک ظالم کی قوم، ہم نے ان کو اس کے نافرمان اور کفر کی بنا پہ تباہ ہلاک و برباد کر دیا. ان نافرمان قوموں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. فلما احسوا بأسنا، فعطفہ لما بمانے حینا کے، جس وقت. لما لام امر اور لا نہیں اور ان شرطیہ، یہ جازم مضارع ہیں، فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں لیکن ماضی کے شروع میں بھی آ جاتے ہیں. لما شرط ہے بمانے ہینا کے. احسو، احسا یحسو
یہ تھا احسس یحسس احساسن، بابی فال، احسس، سین کی زبر تھی افعلا کے وزن پہ، احسس، سین کی زبر کو ہا کو دے دیا جو ہا ساکن تھا۔ اب پہلا سین ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، ادغام ہو جائے گا۔ قانون ہے کہ اگر دو ہمجنس حروفوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، ادغام ہو جاتا ہے، تشدید آتی ہے۔ تو احساسا تھا، سین کی زبر گئی ہا کو، تو احس سا، احس سا، پہلا سین ساکن تھا دوسرا متحرک، جب پہلا سین ساکن دوسرا متحرک، مشدد ہو گیا، حس یحسو۔ تو اس کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں محسوس کرنا، حواس خمسہ سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ محسوس کرنا اس کو کہتے ہیں ہم احس یحس احساسا یا احسس یحسس احساسا، محسوس کرنا۔ مفسرین نے اس کا معنی دیکھنا کے لیے ہے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، بأسنا عذاب، ہمارا عذاب، اب حواس ایک عذاب ہے، عذاب سے مراد آنکھوں سے دیکھیں گے تو عذاب کا پتہ چلے گا، حواس خمسہ کے اندر یہی چیزیں تو آتی ہیں، ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، ناک، زبان، چکھنے سے پتہ چلتا ہے، سونگنے سے پتہ چلتا ہے، سننے سے پتہ چلتا ہے، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، ہاتھ پاؤں کے مس کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں عذاب کا پتہ چلا، دیکھا، جب دوسرے ظالم قومیں آئیں اور انہوں نے قتل کرنا شروع کیا۔ اس کا شان نزول یہ ہے ہیلو، فلما احسوا بأسنا، تو احسو کے معنی جب عذاب کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ نافرمان قوموں کے اوپر اور دوسرے، یعنی کلو کو 5 کلو والا جب مل گیا، کہا یہ جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان نزول یہ کہا ہے کہ تم سے قتل نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تشریح کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جگہ تھی یمن کا ایک علاقہ تھا، بعض نے حضور لکھا ہے، ہا زواد واو راؤ، اور بعض نے ہا زواد واو را الف لکھا ہے، حضورا۔ یہ یمن ایک جگہ تھی یمن کی، وہاں کے لوگوں نے ایک نبی کو شہید کر دیا ناحق۔
السلام علیکم جی سر، آواز نہیں آ رہی. کیونکہ اب ٹائم تو ہو گیا. یہ فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو. احسو کے معنی محسوس کرنا. جب آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو محسوس کرنے کے بجائے ہم کہیں گے جو حواس خمسہ سے چیزیں محسوس کی جاتی ہیں وہ